کہ میرے معبود مجھے ایک بیٹی عطا کر دے۔ خوش بخت ہے، خود خوش نصیب ہے کہ جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو۔ بیٹی کو لکشمی کہا جاتا کہ ہے بیٹی حسنات ہے، نیکیاں ہیں۔ کہ جس گھر میں بھی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹیاں رہتی ہیں، اس میں پروردگار روزانہ 12 قسم کی برکتیں، رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی بیٹی کو پیٹ میں مارتا ہے تو اس کی سزائیں بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سبیل پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جو کہ بہت اہم بھی ہے اور حساس بھی۔ پوری دنیا میں، بر صغیر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے، چرچا بھی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ موضوع ہے بیٹی، بیٹی کی اہمیت، بیٹی کی حفاظت، بیٹی کا ہمارے سماج میں کردار، اور اس سے متعلق ہمارے سماج کا رویہ۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے پیغمبر کی کیا سیرت ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام کا کیا رویہ رہا ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عباس مونس صاحب، اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نوازش امام آبدی صاحب۔ آپ دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے بیانات سے مستفید ہوں گے، اور ہمارے ناظرین بھی آج کی اس گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کے لیے بھی یہ گفتگو مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ عرض کیا کہ ایک حساس موضوع ہے، تو ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال اور نقطہ یہی کہ اسلام میں اولاد کی کیا اہمیت ہے، ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اولاد کی، اور اسلام اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں سبیل میڈیا کے کہ اس طرح کا پروگرام آپ نے رکھا کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں میسج پہنچایا جا سکے، اور جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ اولاد کی اہمیت، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ فرائض ہیں، اور جس میں ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ تربیت اولاد۔ اور خود اللہ یہ کہتا ہے کہ اس اولاد کو ہم نے تمہارے لیے وسیلہ آزمائش قرار دیا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم جو نعمت کے ذریعے سے یا حسنہ کے ذریعے سے ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، بیٹا یا بیٹی، تم ان کی تربیت میں اپنا اہم کردار کیسے پیش کرتے ہو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اہم کردار کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں شکل انسان میں بیٹا یا بیٹی عطا کیا ہے، لیکن اخلاق، کردار اور کیریکٹر کے حساب سے تمہیں اسے انسان بنانا ہے۔ تو اس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس حد تک کامیاب ہوتے ہو۔ ہم نے تمہیں انسان دیا تھا تو تم معاشرے کو بھی انسان دے رہے ہو، یا تم نے تربیت میں کوتاہی کی اور تمہاری کوتاہی کی وجہ سے وہ شکل انسان میں معاشرے کے حوالے حیوان ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اولاد کے حوالے سے، تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں تمہارے لیے ہدیہ ہے، اور ہدیے کا صحیح استعمال اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر کے، یعنی جو ہدیہ اللہ نے بیٹے کے عنوان سے دیا تھا تو آپ معاشرے کو ایک بہترین بیٹا عطا کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو بیٹی کے عنوان سے دیا تھا تو اس کی تربیت کر کے معاشرے کو ایک بہترین بیٹی یا ایک بہترین ماں یا ایک بہترین بہن کی صورت میں اگر آپ دیتے ہیں تو یہ آپ کا کمال ہوگا، اور اللہ اسی کے ذریعے، اسی اولاد کے ذریعے سے آپ کا امتحان بھی لینا چاہتا ہے اور آپ کی آزمائش بھی لینا چاہتا ہے۔ جی مولانا صاحب، جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ انسان کی ایک جو بڑی ضرورت ہے وہ اولاد ہے، جو کہ پروردگار اس سے عطا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، ہر انسان اولاد کی خواہش کرتا ہے، جو سلسلہ انسانیت ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔
لیکن کیا اسلام میں اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ اسلام اولاد کے اوپر، اولاد کی پیدائش کے اوپر خاص تاکید کرتا ہے، یا اسلام نے اسے صرف انسانوں کے اوپر چھوڑا ہے، جیسے ان کا دل چاہے، جیسے ان کی مرضی ہو، وہ اولاد چاہیں نہ چاہیں، ان کی مرضی ہو مرضی نہ ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ دیکھیں، جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا کہ پروردگار عالم انسان کو اولاد دیتا ہے، جو خود سماج کی ایک ضرورت ہے۔ جب تک کہ اولاد نہیں ہوگی، ہر انسان جو ہے اس سے بچتا رہے گا، تو پھر اس کی زندگی میں بھی بہت سی مشکلات آ سکتی اور پھر ایسے سماج اور معاشرہ تشکیل کیسے پائے گا؟ تو اس لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے کہ ایک معاشرہ تشکیل پائے اور سماج تشکیل پائے، جس کے ذریعے سے جو ہماری ضرورتیں ہیں، خود ماں باپ کی جو ضرورت ہوتی ہے، دل کی خوشی، آنکھوں کی ٹھنڈک، جو اولاد ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جس کے پاس اولاد ہے اس کو ایک دلی سکون ہے، قلبی اطمینان ہے کہ ہمارے پاس اولاد ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہا ہے، جس سے اسے قلبی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اولاد کا ہونا تو ضروری ہے، شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی، اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تناکحوا و تناسلوا و فتکثروا، آپ شادی کریں، نکاح کریں اور اسی طریقے سے نسلیں بڑھائیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حتماً یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف افراد کی تعداد بڑھے اور ان کی تربیت صحیح سے نہ ہو، اس لیے کہ یہ افراد، یعنی جو ہمارے گھر میں بچہ ہے، جو ہمارے گھر میں بچے ہیں، اگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، ان کو صحیح سے ان کی پرورش نہیں کی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کل یہ سماج اور معاشرے کا جز بنیں گے۔ تو آج جو بچہ ہمارے گھر میں پرورش پا رہا ہے، اگر اس کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو ہم اس کی صحیح تربیت نہ کر کے، نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں جو ہمارے اوپر حق ہے اس کو ہم نہیں ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس ایک طریقے سے ہم آئندہ آنے والے سماج اور معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، جس کا اس معاشرے اور سماج کے ہر ایک انسان کو کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑے جی، گا۔ بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہ اسلام جہاں اصل پیدائش کے اوپر تاکید کرتا ہے، بچوں کی پیداوار کے اوپر تاکید کرتا ہے، اولاد کے اوپر تاکید کرتا ہے، وہیں پر اس نقطے پر بھی اسلام تاکید کرتا ہے کہ جہاں انسان بچے پیدا کر رہا ہے، وہاں پر انہیں ایک انسان، ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جو معاشرے کے لیے مفید ہو، معاشرے کو آگے بڑھائے، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرے، ایک ایسے انسان کی تربیت کی طرف بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک جو سوال اسی سے آگے نکلتا ہے، وہ یہ کہ اولاد پر اسلام بہت زیادہ تاکید کرتا ہے، انسان کو بچے پیدا کرنا چاہیے، اولاد ہونا چاہیے، لیکن ترجیح کس کو دی جائے، کس کی خواہش کی جائے؟ پروردگار سے اگر انسان مانگنا چاہے تو کسے مانگے؟ وہ لڑکے کی خواہش کرنا چاہیے اسے یا لڑکی کی خواہش کرنا چاہیے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے موضوع کے تحت بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا یہ، کہ ٹھیک ہے دونوں ہدیہ ہیں، جیسے میں نے آیت کی طرف اشارہ کیا، لیکن ہدیہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، تو اس میں کون زیادہ بہتر ہے، کس کی زیادہ خواہش کی جائے؟ ہمیں ایک دعا ملتی ہے، ظاہراً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمیں ایک دعا ملتی ہے جناب ابراہیم کی، 2 بہترین بیٹے جناب ابراہیم کو اللہ نے دیے، اس کے بعد جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ میرے معبود مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، اور اس کی علت بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے معبود مجھے ایک بیٹی عطا کر دے تاکہ یہ بیٹی میرے جنازے پر میرے لیے گریا کرے۔ یعنی محبت، شفقت جو بیٹی کے اندر ہے، وہ ایک طرح سے حضرت ابراہیم کی 2 بیٹے ہیں، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق موجود ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے ولی کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بیٹی کے لیے خصوصی دعا کرے کہ مجھے چاہیے۔ یہاں پر ایک اہمیت۔ دوسری، امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ والبنات حسنات والبنون نعمہ، لڑکیاں حسنات ہیں اور بیٹے نعمت ہیں۔ پھر حدیث کا اگلا جملہ یہ کہ والحسنات یصاب علیہا، حسنات پر ثواب ہے، اور والنعمت یسأل عنہا، اور نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں امام کی اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ بیٹی حسنات ہے، نیکیاں ہیں،
ان کے بارے میں سوال نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اگر بیٹے ہیں تو وہ نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں سوال ہے۔ اور پھر نعمت انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہدایت کے راستے تمہیں دکھا دیے، ہم نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، لیکن نعمت کے بعد حق اور باطل کے درمیان میں جو راستہ تھا، تمہیں حق کا راستہ ہم نے دکھا دیا، یہ ایک نعمت ہے تمہارے لیے۔ اب اس نعمت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اما شاکرن و اما کفورا، تم شکر ادا کرتے ہو یا کفران نعمت کرتے ہو۔ بیٹا بھی ہم نے تمہیں نعمت کے طور پہ دیا ہے، اب بیٹے کے بارے میں، تربیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو تمہیں ہم نے بیٹا عطا کیا تھا اس کی تربیت میں تم نے اپنا رول نبھایا نہیں نبھایا، اس نعمت کے بارے میں سوال ہے، لیکن وہاں حسنات ہے، سوال نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ بیٹی کو اسلام زیادہ اہمیت دیتا ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ تمہارے لیے اولاد میں سب سے بہتر اولاد بیٹیاں ہیں۔ اس طرح کی حدیثیں ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں ائمہ سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی بہت زیادہ اہمیت اور عظمت ہے ہمارے دین۔ جی، آپ کی گفتگو سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اصل اسلام نے بیٹوں اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، بلکہ دونوں پروردگار کی عطا ہیں، ہدیہ ہیں، بے شک پروردگار کسی کو بیٹے عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، کسی کو دونوں عطا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو بھی پروردگار کی عطا ہے تو وہ انسان کو خوشی سے قبول کرنی ہے۔ تو وہاں پر اصل یہ ہے کہ کوئی ترجیح کا وہاں پر پہلو نہیں ہونا چاہیے انسان کے لیے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے وہ کسی ایک چیز کو زیادہ ترجیح دے، اور اگر وہ نہ ملے تو ناراضگی کا اور ناراضگی کا اظہار کرے۔ ایک روایت اسی سلسلے میں ملتی ہے، چونکہ عام طور سے جو جاہلیت کا سماج تھا، جی وہاں پر بیٹوں کی خواہش ہوا کرتی تھی، بیٹیوں کو یہاں تک کہ زندہ دفنا دیا کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جہالت تھی، یہ آگے بڑھتی رہی ہے، ائمہ کے زمانے میں بھی رہی ہے، یہاں تک کہ آج کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے، گفتگو کریں گے اس کے سلسلے میں۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ ایک طرح سے نا امید نظر آتا ہے، بجھا بجھا سا چہرہ، اس کے چہرے سے ناراضگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ تو امام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، تم کچھ مایوس اور نا امید سے نظر آ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ پروردگار نے مجھے بیٹی دی ہے۔ تو وہ اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو امام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر خدا تم سے یہ کہے کہ میں تمہیں ایک چیز عطا کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اپنی مرضی سے عطا کروں یا تمہاری مرضی سے عطا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بہرحال خدا اگر اپنی مرضی سے عطا کرے گا تو میرے لیے بہتر ہے، چونکہ میں نہیں جانتا کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، کیا چیز میرے لیے مفید ہے، زیادہ میرے حق میں ہے۔ تو امام اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں پروردگار نے عطا کی ہے، جب خدا نے خود انتخاب کیا ہے، خدا نے خود تمہیں عطا کیا ہے تو تمہیں ہدیہ الہی سمجھ کر اسے قبول کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو اصل فکر ہے ہمارے سماج کے اندر ہونا چاہیے، اسلام جو ہمیں فکر دیتا ہے ائمہ اطہار کی طرف سے، ان کی زندگی، ان کی سیرت میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ پروردگار کی طرف سے ہدیہ جو بھی ملے انسان کو قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو۔ وہاں پر انسان کو بیٹی کی وجہ سے نہ اس طرح کی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ محسوس ہو کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس طرح سے خوشی کا اظہار نہ ہوتا، اور نہ ہی بیٹی کے پیدائش کے اوپر اس طرح سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ لگے کہ گویا پروردگار نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اور پھر اگر ہم ترجیح کی بات کریں، جیسے کہ انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ ہمیں ترجیح کس کو دینا چاہیے، اگر ہم پروردگار سے مانگنا چاہیں تو کیا چیز ہمیں مانگنا چاہیے، جیسا کہ اشارہ کیا کہ ہمیں ترجیح بیٹی کو دینا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں مزید ہمیں کیا ملتا ہے ائمہ اطہار کی زندگی سے، اگر آپ کچھ مثالیں دیں؟ جی، جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ اصل یہ ہے کہ پروردگار عالم جو دے رہا ہے وہ ہمیں خوشنودی سے اور اچھی طریقے سے اسے قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ دونوں اللہ کا ہدیہ ہے۔ تو اللہ جب پروردگار عالم ہمارے حالات سے اور ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز پہ سیطرہ رکھتا ہے، تو وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں بیٹی دینا ہے یا بیٹا دینا ہے۔ تو یہ پہلا انتخاب تو پروردگار عالم کا ہے کہ وہ کیا دے رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی روایت امام صادق علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ وہاں پہ کہا کہ اگر اللہ تم پہ وحی کرے کہ
تمہیں ہم انتخاب کر کے کچھ دیں یا تمہیں اپنا خود انتخاب کرنا ہے. تو وہی دور جاہلیت کے لوگ تھے، یعنی ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، ابھی وہ کنڈیشن معرفت کی نہیں تھی، لیکن وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں جو ہے اللہ کو انتخاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے بارے میں سب چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ بس سمجھو کہ اللہ نے انتخاب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیٹا ملے یا بیٹی ملے، سب اللہ کا انتخاب کردہ ہے، تو ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو جیسے ہم روایت پڑھتے ہیں کہ جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو عام طور سے یعنی بیٹے کا تذکرہ آتا ہے وہاں پہ کہ بیٹے کے لیے آپ دعا کریں. لیکن یہ بھی ہے روایت میں جیسے کہ جناب ابراہیم نے دعا کی، اور ایسے اس میں مستحب بھی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے تو بیٹی کے لیے دعا کرنا مستحب، اگر اس کے پاس بیٹے ہیں بیٹی چاہتا ہے اس کے لیے دعا کرنا اس کے لیے مستحب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا انتخاب پروردگار عالم کا ہے. اس کے بعد سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بیٹی چاہیے یا بیٹا چاہیے، ہم دعا کی حد تک کر سکتے ہیں، صحیح دعا کی حد تک کر سکتے ہیں، خواہش رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دعا کی، ہم نے کوشش کی، اس کے باوجود اس کے بعد جو پروردگار عالم نے جو کچھ دیا بیٹا یا بیٹی، ہمیں اس پہ خوش اور راضی رہنا چاہیے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن روایات میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر چونکہ زمانہ ایسا تھا، حالات ایسے تھے جو کہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بیٹی کی خواہش کم ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، بیٹوں کی خواہش زیادہ نظر آتی تھی، ترجیح بیٹوں کو زیادہ دی جاتی تھی. اور اسلام نے اس فکر سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ بہت سی روایات میں ائمہ معصومین نے بیٹیوں کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے جو آسانیاں زندگی میں آتی ہیں، آپ نے بھی اشارہ کیا ہے. میں ایک دو روایات کی طرف صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. جیسے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ خاتون خوش بخت ہے، خود خوش نصیب ہے کہ جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو. اس طرح کی روایات جو ہے ہمیں ملتی ہیں. یا پیغمبر اکرم سے جو خاص روایات ہیں وہ ہمیں ملتا ہے. ایک روایت جس کی میں اشارہ کروں گا جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ما من بیت فیہ البنات الا نزلت کل یوم علیہ 12 برکتن و رحمت من السماء، کہ جس گھر میں بھی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹیاں رہتی ہیں، اس میں پروردگار روزانہ 12 قسم کی برکتیں، رحمتیں نازل کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تنقطع زیادۃ الملائکۃ من ذالک البیت، اور مسلسل ملائکہ آتے رہتے ہیں اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، آمد و رفت کرتے ہیں اس گھر میں، اس گھر کے افراد کی. اور ایک بیٹی کے آنے سے گھر کا جو اعتبار اور تقدس اتنا بڑھ جاتا ہے، پروردگار کی نگاہ میں جو بڑھتا ہے، جو بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ملائکہ کا جو ہے آمد و آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے ملائکہ. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ملائکہ ہیں یکتبون لأبیہم، اس کے جو ماں باپ ہیں اس کے لیے کل یوم و لیلۃ عبادت سنتن، اللہ اکبر، ایک دن کہ ہر دن رات میں ایک سال کی عبادت کا وہ درجہ اس کے لیے لکھتے ہیں. وہ ہر سال ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں ایک ہی دن میں. جی، ہر دن ہر رات جس کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ترجیح اسلام دیتا ہے تو وہ بیٹیوں کو دیتا ہے. خواہش اگر انسان کو کرنا چاہیے تو زیادہ تو وہ بیٹیوں کی خواہش کرنا چاہیے. یا پیغمبر اکرم کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں نعم الولد البنات، جو بہترین اولاد ہے وہ بیٹیاں ہیں. کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ملطفات، اس لیے کہ وہ نرم دل ہوتی ہیں، لطیف ہوتی ہیں. اس کے بعد فرمایا مجہزات، وہ زیادہ آمادہ ہوتی ہیں خدمت کے لیے. والدین کی خدمت اگر ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر، اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے بیٹیاں زیادہ خدمت کے لیے آمادہ ہوتی ہیں. مؤمنات، ان کے اندر ایمانی کیفیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یا فرمایا مبارکات، وہ باعث برکت ہوتی ہیں گھر کے لیے. یا فرمایا رسول اللہ کہ مفلیات، کہ وہ زیادہ الفت رکھتی ہیں، زیادہ محبت رکھتی ہیں اپنے والدین سے. ان کے اندر جو احساس ہوتا ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے فرض کرنے کے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، دوسروں کے لیے، وہ لڑکیوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بیٹیوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہیں لڑکوں کے مقابلے میں اگر ترجیح کی بات کی جائے. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے. ایک بہترین حدیث میں نے بھی دیکھا، میری نظر پڑی ایک حدیث پر جہاں پر ثواب ذکر کر رہے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے ہیں کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ جو ہے اس کے لیے اس بیٹی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ نے اس کو بیٹی دیا تو یہ بیٹی دینا اس کے لیے 1000 حج سے بہتر ہے، 1000 اونٹوں کی قربانی سے بہتر ہے، 1000 مومنین کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے۔ دیکھ رہے عظمت دیکھ رہے بیان کر رہے، آدمی حیران رہ جائے کہ ایک بیٹی جو عطا کی اللہ نے 1000 حج سے بہتر، 1000 سال کی عبادت سے بہتر، 1000 مومنین کو کھانا کھلانے سے بہتر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے یہ اگر ہم عظمت کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو بیٹی یا ترجیح کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو بیٹیوں کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب تم گھر آتے ہو کوئی چیز لے کر آتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہو یا بچوں کے لیے ہدیہ لے کے آتے ہو تو پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ تم برابر تقسیم کرو، لیکن پھر کہا گیا کہ اگر تم ترجیح دینا چاہتے ہو تو بیٹیوں کو ترجیح دو، اگر تم بیٹوں اور بیٹیوں میں پہلے کسی کو دینا چاہتے ہو تو پہلے بیٹیوں کو دو، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹوں کو دو، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم زیادہ دینا چاہتے ہو تو بیٹیوں کو زیادہ دو بیٹوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جذبات اور جو احساسات ایک بیٹی کے ہوتے ہیں وہ نہایت ہی نازک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو انسان کو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے بھی ترجیح کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بیٹیوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، تحفے دینے کے معاملے میں اسلام جو ہے وہ بیٹیوں کو ترجیح دیتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے بطور خاص بیٹیوں کو تحفہ الہی کہا گیا ہے، ہدیہ الہی کہا گیا ہے کہ پروردگار کا ہدیہ سمجھ کر انسان جو ہے وہ اس کو قبول کریں۔ لیکن ان ساری تاکیدات کے باوجود، اتنی روایات کے باوجود جو اسلام اگر ہم بیان اس کرتا ہے، میں خلاصہ کرنا چاہیں تمام احادیثوں کا تو بیٹیاں جو ہیں وہ برکت کا سبب بنتی ہیں، مغفرت کا سبب بنتی ہیں، باقیات صالحات ہیں، رحمت الہی کا سبب ہے، نصرت الہی کا سبب ہے، بیٹیاں آتش جہنم سے بچنے کا سبب ہے، بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب ہے۔ یہ تمام روایتوں کو ہم کہتے ہیں نچوڑ خلاصہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی تمام روایتیں موجود ہیں جو بیٹیوں کی صرف یہ نہیں کہ گھر میں آ جائے جی کہ بیٹیاں گھر میں پیدا ہوئیں، ہم نے ان کی صحیح تربیت کی۔ ایک حدیث کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں تفصیل جو دی گئی تھی کہ صحیح تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کر دے، یعنی ان کا عقد کر دے کسی سے صحیح تربیت کے بعد، تو یہ تمام شرائط مہیا ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثلا 3 بیٹی ہے، اگر 3 بیٹیوں کی تربیت کسی نے کر دی، پیغمبر کی حدیث ہے اور معاشرے کے حوالے کر دی تو پیغمبر نے کہا اس پہ جنت واجب ہے۔ تو صحابیوں میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا کہ کہا اگر 2 ہو رسول اللہ تو کہا پھر بھی واجب ہے، ایک نے کہا اگر رسول اللہ ایک ہی ہو تو کہا پھر بھی واجب۔ جی آپ دیکھیں یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بیٹیوں کی صحیح تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کیا جائے۔ جی اس میں جو ایک بہرحال ضروری نقطہ ہے وہ یہ بھی ہے، بیٹوں کے تربیت تو بیٹوں کو بھی کرنی ہے، بے شک بے شک، ان کی بھی تربیت اتنی ہی ضروری ہے جتنی بیٹیوں کی، کیونکہ یہ مستقبل کی سب سے بڑی مربی ہوتی ہے نا، یہ چونکہ اس سے ماں بننا ہے، اسے آگے اولاد کی تربیت کرنا ہے، لہٰذا اس کی تربیت کے اوپر، اس کی تعلیم کے اوپر، اسے زیور علم اور اخلاق سے سجانے اور سنوارنے کے اوپر جو ہے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جہاں انسان اسے وہ پروردگار کا ہدیہ سمجھ کے قبول کرے، وہیں اس کی تربیت کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ خاص اہتمام کرے۔ بے شک، اسی وجہ سے بعض روایات میں اس کو باقاعدہ تاکید کیا گیا ہے کہ صرف بیٹی کا حصول ہے باعث برکت، لیکن انسان کی تربیت کا کمال یہ ہے کہ اس کو صحیح سے تربیت کر کے، انسان کی جو ذمہ داری اس کے کہ صحیح سے تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کرے، اس لیے کہ ان کو ہر رول میں ایک بہت اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اگر یہ تعلیم یافتہ نہ ہو، ان کی صحیح سے تربیت نہ ہو تو یہ بیوی کی شکل میں، یہ ماں کی شکل میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی، وہ کردار ادا نہیں کر سکتی جو انہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس مشکل اور اس نقص کی وجہ سے کبھی کبھی پورا سماج، پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے یا تباہی کے جو ہے وہ کگار پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کی تربیت کی زیادہ ضرورت، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک طریقے سے دلجوئی کر رہا ہے ان ماں باپ کی، خاص کر باپ کی، کہ جو صاحب یعنی جن کے پاس بیٹی ہے، جو بیٹی کے باپ ہیں، ان کی یہی وجہ کہ ایک روایت میں ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی ہے اللہ پھر اس کا معین ہو جاتا ہے، اس کی خود اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم کسی کو اولاد دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے تو اس کی مدد بھی کر رہا ہے، اس کو
دل جوئی بھی کر رہا ہے کہ اگر تمہیں بیٹی ملی ہے، تم اس کی صحیح تربیت کر رہے ہو، جو ہم نے نعمتیں دی ہیں وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس نعمتوں کو صرف کر رہے ہو، تو پھر یہ سپر ہیں آتش جہنم سے، یہ سپر ہیں تمہیں جہنم میں جانے سے، یہ تمہیں روکیں گی، تمہیں برکت ان کے وجود کی وجہ سے عطا ہوگی، تمہیں رحمت تمہارے گھر میں ہوگی، ان کی وجہ سے فرشتوں کا رفت و آمد رہے گا تمہارے گھر میں. یہ ساری برکتیں اس وجود کی وجہ سے ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے دیا ہے، اور ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں تاکہ آئندہ کا معاشرہ جو ہے وہ ایک سلجھا ہوا اور تربیت یافتہ معاشرہ ہو. جی، بطور خاص اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں، چونکہ آپ اسی زمانے میں ہیں کہ جہاں پر جاہلیت اتنے عروج پر ہے کہ بے شک بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، انہیں ننگو آر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر آپ کا کردار منفرد نظر آتا ہے. اس کی طرف اگر آپ اشارہ کریں تاکہ ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں ہمارے پیغمبر کا کیا کردار تھا، جی جی اور بشریت کے، انسانیت کے ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے بھی اگر ہم دیکھیں جی جی تو دوسرے جو افراد ہیں، انسانیت ہے، بشریت ہے، وہ ان کے کردار سے اس حوالے سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل ہمارے لیے کائنات کا رسول ہے، اور ہمیں انسانیت اور بشریت کے جتنے پیغام ہیں، جتنے اصول ہیں، جتنی ویلیوز ہیں انسانیت کی، سب ہمیں رسول کے ذریعے سے ہی ملی. تو بیٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اس ماحول میں کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جہاں بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھا جاتا تھا، بیٹی ہو جائے تو انسان سر اٹھا کے آگے نہیں بڑھتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایسے معاشرے میں جب اللہ نے پیغمبر کو بیٹی دی، پہلے تو انتظار کروایا کہ لوگ ابتر کہنا شروع ہو گئے کہ کوئی نہیں ہے، اور پھر جب ابتر کی جگہ پر کرنی ہوئی تو بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹی دی. اور پھر پیغمبر کا جو وہاں پر کردار ہے کہ کوئی فرق نہیں، اصحاب میں سے کچھ بیٹھے ہوئے تھے چند، خبر آئی کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے بگڑے جاہلیت کی وجہ سے، تو پیغمبر نے وہیں ان کو ڈانٹا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ تو ان جاہلوں کا عمل تھا کہ ان کے چہرے بگڑتے تھے کہ جب ان کے پاس بیٹیوں کی خبریں آتی تھی، تمہیں کیا ہو گیا، تم تو میرے ساتھ دین سیکھ چکے ہو. اور بتوایا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ میرے لیے ہدیہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہاں پر سمجھایا، اس کے بعد آپ کردار دیکھیے اپنی زندگی میں. پیغمبر بیٹی کو اتنا احترام دیتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں آ جاتا ہے، آتے جاتے سلام کرنا، اگر سامنے آ گئیں تو کھڑے ہو کر کے اپنی جگہ پہ بٹھالنا. اچھا یہ تو سمجھ لیجئے ایک طرح سے ایک ذاتی اور گھر کی بات ہو گئی، اپنے کے درمیان بات ہو گئی، لیکن ایک اونچی لیول پہ ہمیں ایک جگہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں دین کا دفاع ہے، جہاں نصارہ کے سامنے ایک چیلنج ہے، وہاں پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے لوگوں کو لے آؤ، ہم اپنے لوگوں کو لے آئیں. اور وہاں پر پیغمبر اپنی اس عظیم الشان بیٹی کو لے جا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو مرکزیت ہے اسے، تم اسے ننگوار سمجھتے تھے، پیغمبر اسے باعث افتخار سمجھتا ہے. تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے لیے باعث ذلت ہے، پیغمبر یہ بتا رہا ہے کہ یہ باعث فخر ہے و مباحات ہے. اور نساءنا کے ضمن میں اپنی ایک بیٹی لے کر کے آتے ہیں پیغمبر، اور تمام خواتین کی سردار بنا کر کے وہاں ان کو پیش کرتے ہیں، جس طرح ایک اہم مقام پر، ایک اہم جگہ پر، کہ جس جگہ پر ان کے علماء نے یہ کہا تھا کہ دیکھ لینا کہ کسے لے کے آ رہے ہیں پیغمبر، اگر اصحاب کو لے کے آئے تو مناظرہ کر لینا، مقابلہ کر لینا، اگر گھر والوں کو لے کے آئے تو نہ کرنا. ایسے حساس ماحول میں پیغمبر اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہمیں سمجھانے کے لیے، قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمین اور انسانیت اور بشریت کے محافظوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان بیٹیوں کی بڑی عظمت اور اہمیت ہے، اور کوئی فرق نہیں رکھا ہے اللہ نے بیٹی اور بیٹے میں. اور اگر بات آ جائے تو بیٹیوں کو ہی ایک طرح سے زیادہ اہمیت اور عظمت دی گئی ہے. اور پیغمبر کا بارہا اٹھ کر کے سلام کرنا، یا بچپن میں چھوٹے میں زیادہ پیشانی کے بوسے لے لینا، اپنی آغوش میں بٹھا لینا، ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا، اپنی جگہ پہ بٹھا لینا، بعد میں ان کے دروازے پہ سلام کرنا، یہ تمام افعال پیغمبر یہ بتاتے ہیں کہ دین مبین اسلام میں خواتین کی اور ایک بیٹی کی کتنی عظمت اور اہمیت. جی، آپ نے بہت ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ نے سورہ کوثر کا حوالہ دیا کہ پیغمبر کو ابتر کہا جاتا تھا، اس کے بعد پروردگار نے سورہ کوثر کو نازل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر،
کہا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا خیر کیا ہے، کثیر، تو یہ کوثر کا مصداق جو ہے وہ ایک بیٹی ہے۔ بے شک، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی نسل صرف بیٹوں کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے، بیٹیوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے اس میں، اپنے یا پیغمبر کی نسل کو بیٹی کے ذریعے سے ہی بڑھا جی، کے دکھایا۔ یا وہ افراد کے جو دوسروں کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں، اگر کسی کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہے اس کے ہاں، تو معاشرے کے افراد اسے اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا ان کی نسل اب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ان کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پروردگار خود اس سورے کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی زندگی میں جو ہوا ہے اور آپ کا جو کردار ہے اس کے ذریعے سے سب کو یہ سمجھا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بیٹی کے ذریعے سے بھی انسان کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سادات کرام کی جو نسل ہے ظاہر ہے وہ پیغمبر اکرم کی بے شک، بیٹی کے ذریعے سے، اولاد رسول جو سادات کو کہا جاتا ہے وہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ وہ ان کی بیٹی کی وجہ سے انہیں اولاد رسول کہا جاتا ہے۔ بے شک، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار جب وہ ہارون رشید جاتا ہے پیغمبر اکرم کی زیارت کے لیے وہاں پر، تو وہ گویا اپنے آپ کو رسول اللہ کا رشتہ دار ثابت کرنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں یہ اس طرح سے سلام کرتا ہے کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ تو امام موسیٰ کاظم اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ اے میرے والد یا ابا کہہ کر خطاب کرتے ہیں رسول اللہ کو، آپ پر میرا سلام ہو۔ تو وہاں پر وہ سوال کرتا ہے کہ آپ تو رسول اللہ کی اولاد سے نہیں ہیں بلکہ آپ تو امیر المومنین کی اولاد سے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو رسول سے منسوب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جناب موسیٰ فوراً حوالہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو قرآن مجید میں بنی عمران میں شامل کیا گیا ہے جبکہ ان کے والد نہیں تھے بلکہ ان کی والدہ کی وجہ سے، اسی طرح سے جو اولاد رسول ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے اولاد رسول ہے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں اپنے افکار کو، اپنے جو نظریات ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں، صرف بیٹے نہیں ہیں تو اس کی اولاد جو ہے گویا ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، پروردگار نے بیٹیوں کے ذریعے سے بھی اس کی نسل کو جاری اور ساری رکھنا ہے، یہ پروردگار کا نظام ہے، یہ پروردگار کا بہرحال معاملہ ہے، تو اس میں انسانوں کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ تھا پیغمبر اکرم کی سیرت کے حوالے سے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سماج ہے، چاہے وہ ہم ہندوستانی سماج کی بات کریں، مسلمانوں کے بات کریں، ہم اسلامی سماج کی بات کریں، وہاں پر اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، اور میرے خیال سے اس موضوع پر اس بحث کا ہونا بہت ضروری تھا، جو آپ نے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اتنی ساری روایتیں پڑھ ڈالی پیغمبر اکرم سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ائمہ کا، قرآن کا حوالہ دے دیا، سب کچھ ہمارے دین میں ہے، ہر طرح سے بیٹی کو اتنی فضیلت، آتش جہنم سے نجات، جنت میں جانے کا سبب، مغفرت، برکت، رحمت، سب کچھ ہے، لیکن معاشرہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے وہ اپنے یہاں، اب تو خیر بینڈ ہو گئی ہے تمام ملکوں میں، کہ ورنہ سونوگرافی کرا کر کے اور پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو وہیں شکم مادر میں ہی قتل کر دیتے تھے۔ عرب جاہل تھے تو وہ پیدا ہونے کے بعد کرتے تھے، زمانہ ماڈرن ہوا تو وہ شکم مادر میں ہی قتل کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے یہ جو محسوس ہوتا ہے، البتہ موجود ہے، بہترین آپ حضرات بھی ہیں کہ اپنی نظر دیں گے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم نے ہمیشہ اینک جو لگائی وہ معاشرے کی لگائی، دین کی نہیں لگائی۔ یعنی ہم نے اپنی بیٹی کو اپنے دین کے اعتبار سے نہیں دیکھا بلکہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھا۔ معاشرہ خراب ہو جائے تو دین پہ انگلیاں نہیں اٹھتی ہیں، جو لوگ ہیں انہیں دیندار ہونا پڑتا ہے، وہ معاشرے کی اینک اتارے اور دین کی اینک لگائے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں، اب کیونکہ معاشرہ ہمارے یہاں کا ایسا ہے بر صغیر کا کہ بیٹی ہے تو پھر اب مسائل ہوں گے، بڑی کرو، پڑھاؤ لکھاؤ، اور پھر شادی کے لیے لاکھوں کا خرچ ہے، تو وہ کیسے افورڈ ہوگا، کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ سب آئندہ اور مستقبل کو سوچ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ ہی رہے، اور پھر ایک اور تحفظ دینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ مجھے بہت زیادہ اطلاع نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جیسا کہ اگر تحفظ کے لحاظ سے دیکھا جائے ہمارے ہندوستان میں،
تو ہم بیٹیوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں، 128 نمبر پر ہیں تحفظ دینے میں بیٹیوں کو. تو ایک تو ہم تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں، اتنی حفاظت کرنا، پھر پڑھانا، اور پھر مرحلہ ازدواج میں وہ جہیز اور وہ سارے اخراجات اور وہ، تو یہ معاشرے کی وجہ سے انسان خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا. کیوں ڈرا؟ اس لیے کہ اس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا. کیوں ڈرا؟ اس لیے کہ اس نے پیغمبر کی باتوں کو سنا نہیں، توجہ نہیں دیا. باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، آنے دو نا، جب وہ آئے گی، جو اللہ اس کا خالق ہے، جو مالک ہے، وہی رازق بھی ہے. تو وہ اگر تمہیں دے رہا ہے ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، تو اس کا اہتمام اور انتظام بھی کرے گا. خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. معاشرے کے ڈر سے ہم نے بیٹی کو وجود میں آنے نہیں دیا، خوف خدا بھول گئے ہم. معاشرے کا خوف رہا، خوف خدا. خدا کہتا ہے قتل، مجرم ہو جاؤ گے تم، قاتل ہو جاؤ گے تم، اپنے ہی بچے کے قاتل ہو جاؤ گے، اپنی ہی بچی کے قاتل ہو جاؤ گے. لیکن ہم نے توجہ نہیں دی. سب سے بڑی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم نے اپنے دین پہ توجہ نہیں دیا اور اپنے معاشرے پہ توجہ دیا کہ ہمیں ان کے درمیان میں زندگی گزارنا ہے. اس مختصر سی زندگی کو توجہ دیا، وہ آخرت کی زندگی پر کوئی توجہ نہیں دیا کہ ہمیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور یہ ہدیہ، یہ عطا جو اللہ کی ہے، اس کا حساب و کتاب ہے، ہمیں جواب دینا ہے. اس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں کیا، اور معاشرے کی غفلت میں ہم بھی غافل ہو گئے، اور انہی اسباب کو اپنے مد نظر رکھ کر کے جو ہمیں پریشان کرنے والے تھے ظاہر میں، اسی کو ہم نے سیریس میں لے لیا، اور اللہ کے قانون کو سیریس میں نہیں لیا. اگر ہم اللہ کے قوانین کو سیریسلی لیتے تو شاید جو اللہ دینے والا ہے وہی اللہ اس کا محافظ بھی ہوتا، وہی اللہ اس کے تمام امور کا ذمہ دار بھی ہوتا. شاید اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی، ایک اہم نقطہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہاں پر مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے ہندوستان کے ایک عظیم عالم کا، علامہ غلام عسکری طابہ صاحب کا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہماری مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سماجی دین اپنایا ہے، دینی سماج نہیں اپنایا ہے. جی جی. تو اگر ہم دینی سماج اپنا لیں تو ہماری جو اس طرح کی مشکلات ہیں وہ خود آہستہ بخود حل ہو جائیں آہستہ گی. حل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو بنیادی جو وجہ یہ ہے وہ. اور دوسرا جو آپ نے صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اگر ہم پورے ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں، یا بطور خاص ہندوستان میں جو مسلم سماج ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھیں تو صورتحال بہت اچھی نظر نہیں آتی ہے. جی جی. اگر ہم فرض کیجئے کہ ہندوستان میں وومن سیفٹی کی صورتحال دیکھیں، اگر ہم ہندوستان میں جو تحفظ ہے خواتین کا، اس میں تقریباً 177 ممالک میں آپ نے بھی اشارہ کیا 128ویں نمبر پر ہے ہندوستان. جی جی. جو کہ اچھی صورتحال نہیں ہے. اگر آپ اوپر سے ہاں بہت ہی خراب ہے. جی، کون سا ملک کس حد تک محفوظ ہے، جی جی. 128ویں نمبر پر ہمارا ملک ہے. جی. تو یہ ایک نہایت ہی خطرناک خراب صورتحال ہے. جی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو بچوں کی پیدائش ہے، لڑکیوں کی جو پیدائش ہے، اس صورتحال کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ لڑکوں کی خواہش زیادہ پائی جاتی ہے افراد کے درمیان، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، دوسرے مذاہب سے ہو، بہت زیادہ فرق نہیں. حتیٰ وہ لوگ جو صاحبان حیثیت ہیں، جی جن کے لیے بالکل خرچ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاں شاید یہ تعداد اور زیادہ ہے. جی بالکل بالکل. تحفظ کا مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ عام ان کو طور سے یہ کیسے سمجھا تحفظ. جاتا ہے کہ یہ جو پرابلم ہے وہ جو جاہل ہیں، ان پڑھ افراد ہیں، ان میں زیادہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ ہے، بلکہ زیادہ صورتحال ان کے درجہ خراب پائی جاتی ہے. جی جی. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون جو خود اپنا دکھ درد بیان کر رہی تھی اس حوالے سے، جو خود ڈاکٹر تھی، اس کے شوہر ڈاکٹر تھے، اور اس کی جو فیملی کے تقریباً اکثر افراد ڈاکٹرز تھے، جو معاشرے کا ایک بہت ہی پڑھا لکھا، بہت ہی ایک جسے کہا جائے کہ سویلائزڈ طبقہ مانا جاتا ہے. وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اس کے ہاں 2 یا 3 بچیاں ہوتی ہیں اور اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ تمہارے ہاں بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اور اسی طرح سے یہ جو بیان کیا گیا ہے، مختلف جو اعداد و ارقام بیان کیے گئے ہیں، جو بچیوں کی پیدائش ہے ہمارے ہاں بچوں کے مقابلے میں، لڑکیوں کی جو پیدائش ہے لڑکوں کے مقابلے میں، وہ 11% کم ہے. یعنی اس طرح سے اگر اس کو سمجھایا جائے کہ اگر 1000 لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں 930 لڑکیاں، 940 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو خواہش ہے وہ لڑکوں کی زیادہ ہے افراد کے اندر، وہ چاہے مسلمان ہو یا دوسرے طبقات سے تعلق رکھنے والے ہوں، بہت زیادہ فرق
نہیں پایا جاتا ہے اس حوالے سے. اور پھر جو ایک نہایت ہی خطرناک صورتحال ہے وہ ایبارشن کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ اس وقت بہرحال قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ قانونی طور پر جانچ کروانا بھی جرم ہے، جی جی لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن انلیگل اگر ہم دیکھیں سب غیر کچھ ہو رہا قانونی ہے. طور پر جو ہے جی وہ جی ہو رہا ہے. جی اور خود جو دنیا کے مختلف آرگنائزیشنز جو اعداد و ارقام بیان کرتی ہیں یا ہندوستان کا جو خود ڈیٹا یہ بیان کرتا ہے، اس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خراب صورتحال ہے وہ ہندوستان کی ہے. سب سے زیادہ ہندوستان میں اس وقت ایبارشن ہوتا ہے لڑکیوں کا. اگر منیمم کہا جائے تو بعض رپورٹس کہتے ہیں کہ ہر دن کے حساب سے اگر ہم جوڑیں تو ایک دن میں 2000 ایبارشن ہوتے ہیں لڑکیوں کے، یعنی 2000 قتل ہو رہے ہیں لڑکیوں کے. تو جاہلیت کا صرف وہ زمانہ نہیں تھا. اور قاتل بھی ماں باپ ہیں. جی، قاتل بھی ماں باپ ہے. بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن جاہلیت ہمارے ہاں سر چڑھ کر بول رہی ہے. پڑھے لکھے اس میں افراد شامل ہیں، جو ویلتھ پوزیشن میں ہیں، جو صاحبان حیثیت ہیں، وہ اس میں زیادہ انوالو ہیں. ان کے ہاں یہ خواہش لڑکوں کی زیادہ پائی جاتی ہے. ان کے ہاں لڑکیوں کا ایبارشن کے کیسز زیادہ نظر آتے ہیں. وہ اس جرم میں ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو صورتحال ہے سماج کی، یہ نہایت خطرناک صورتحال ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہرحال جو حکومت وقت ہے وہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ بھی لگا رہی ہے. لیکن زمینی صورتحال ہے کیا ہے اس کی، وہ بہرحال ہم سب کے لیے آیا ہے. نعرے کس کی حد حیثیت. تک کس حد تک جو ہے وہ بیٹی کو بچانے کی یا بیٹی کو پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. تو ایسے میں ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی سوچ کی، ایسی فکر کی، ایک ایسے پیغام کی کہ جو ہمارے معاشرے کو آ کر بچائے، ہمارے معاشرے کا آ کر علاج کرے، ہمارے معاشرے کی اس مشکل کو حل کر سکے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشکل ہے یہ اسلام کے پاس ہمیں بطور عتم نظر آتی ہے، بطور بہترین احسن رائے جو ہے حل ہے، وہ بہترین نظر رائے. آتی ہے. شرط یہ ہے کہ لوگ متوجہ ہوں اپنے دین کی طرف کہ ہمارا دین ہماری بیٹیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی، صرف متوجہ ہو جائیں بس کافی ہے. دین میں بھرمار روایتیں حدیثیں موجود ہیں. حتیٰ خود غیر مسلم افراد جو ہیں، تو ایسا نہیں کہ صرف اسلام نے جو ہے وہ بیٹی کو اہمیت یا بابرکت کہا ہے، بلکہ دوسرے مذاہب جو ہیں جیسے ہندو دھرم میں بھی جو ہے بیٹی کو لکشمی کہا جاتا ہے، اس کا ایک خاص احترام ہے وہاں پہ. جی. لیکن صرف یہ مذہبی حد تک ہے، پیر دھونے تک ہے، کھانا کھلانے تک ہے، بس ایک رسم و رواج کی حد میں محدود ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے کہ اس کی سیفٹی کی بات آتی ہے، یا یہ کہ ہاں وہ اگر شکم میں ہے تو اس کی حفاظت کی بات، نگہداری کی بات ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں سب ہندو مسلمان جہاں بھی یہ عظمت کی حامل تھی بیٹی، وہ پھر وہ عظمت کی حامل نہیں رہ جاتی، اس کو جو ہے وہ ساقط کر دیا جاتا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے. جی. تو یہاں پر بطور کلی دین کا کردار بہت ہی اہم نظر آتا ہے. بے شک. اگر اس نقطے پر فوکس کیا جائے، چاہے اسلام کی بات کریں یا دوسرے ادیان کی بات کریں، ظاہر ہے وہ بھی انسانوں کو اہمیت دیتے ہیں، انسانی جان کو اہمیت دیتے ہیں. جتنی اہمیت بیٹے کو دی جاتی ہے اتنی اہمیت یا بعض ادیان میں اس سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ بیٹیوں کو دی جاتی ہے. اگر ہم سماج کے اندر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں بیداری کی بات کریں، آپ جاگرکتا کی بات کریں، آپ جی جی تو اویئرنیس اگر پھیلانے کی بات کریں، اور اس حوالے سے ہم جو ہے وہ مسلسل گفتگو کرتے رہے ہیں، جو خاص کر اس میں ایکسپرٹس ہیں وہ سامنے آئیں، جو ذمہ دار افراد ہیں وہ سامنے آئیں. بے شک. مختلف قسم کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے، جب تک فکر تبدیل نہیں ہوگی، جب تک سماج کے اندر تبدیلیاں نہیں آئیں گی، ثقافتی طور پر جو ہے جب تک اس مسئلے کو ہم جو ہے وہ حل نہیں کریں گے، تب تک پریکٹیکل طور پر یہ حل ہونے والا نہیں ہے. شاید ہم قانون بھی بنا لیں، لیکن یہ قانون اسی وقت جاری ہوگا کہ جب میرے ذہن کے اندر، میری فکر کے اندر اور میرے عقیدے اور ایمان کے اندر یہ بات حل ہو جائے. جس دن یہ میرے حل ہو جائے گی اسی دن سماج کے اندر بہتری بھی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. بہرحال یہ جو آج کی گفتگو ہم نے بیٹی کی عظمت، بیٹی کی اہمیت کے حوالے سے کی ہے، خاص کر اسلام میں جو اس کا مقام ہے، پیغمبر اکرم کے ہاں، ائمہ اطہار کے ہاں، ان کی سیرت اور ان کی زندگی میں جو ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم اس کو خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہیں، کوئی آپ کا خاص نقطہ ہو آخری نقطے کے طور پر، تو وہ آپ بیان کیجیے.
خلاصہ اور نتیجہ تقریباً ہماری گفتگو کا ہو چکا ہے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسا کہ قبلہ نے بھی اشارہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہب اسلام کی قید ہے، بلکہ ہم دنیا والوں کو یہ میسج دیں کہ ہر آدمی اپنی ہی بیٹی کو اپنی دین کی روشنی میں دیکھے تو شاید وہ اس کو زیادہ تحفظ دے سکے، کیونکہ تمام دین جو ہیں جو خواتین کو اہمیت دیتے ہیں، کم اور زیادہ کی بات ہے، مذہب اسلام اس میں سر فہرست ہے اگر دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے۔ تو ہر آدمی دین کی طرف متوجہ ہو اور یہ دیکھے کہ جس اللہ نے جس کی طرف سے یہ ہمیں تحفہ اور ہدیہ ملا ہے، اس ہدیہ اور تحفے کے بارے میں وہ خود خدا یا اس کے رسول یا ائمہ کیا کہتے ہیں، اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، معاشرے کو چند دن کے لیے چھوڑ دیں۔ دیکھیے معاشرہ اور سماج ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ بھی کریں تو اس کی زبان آپ کے خلاف کھلتی ہی کھلتی ہے، تو زیادہ اس فکر میں نہ رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، معاشرہ کیسے راضی ہوگا، زیادہ فکر یہ کریں کہ اللہ کیسے راضی ہوگا اور اس کا رسول کیسے راضی ہوگا، اور یہ جو تحفہ ہمیں دیا گیا ہے یہ ہم اس کو قابل قبول کیسے بنائیں اور معاشرے کے سامنے کیسے پیش کریں تاکہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خود بھی راضی اور خوشنود ہو سکیں، اور ہماری اولاد بھی معاشرے میں ایک مربی کی حیثیت سے، کیونکہ ہم اس کی بہترین تربیت کریں گے تو آگے بھی وہ مربی کی حیثیت سے آگے بڑھے گی، اور اس طرح سے معاشرہ سنورے گا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں، خصوصاً بر صغیر اور ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ عورتوں پہ ظلم ہو گیا، خواتین پہ، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لیڈی ڈاکٹر کو کس طرح سے بے رحمی سے مارا گیا، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کا دامن چھوڑ دیا ہے اور معاشرے اور سماج کی رفتار میں چلنا چاہتے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم ایک بشر ہیں، ہم ایک انسان ہیں، ہم کسی کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے مفید بنا کر پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اسی رول کو نبھانا چاہیے انشاءاللہ۔ جی آپ کے آخری نقطہ اس میں جو جہاں تک ایک روایت میں جو ہے تاکید ہے کہ رحمت ہے، برکت ہے اور اللہ مددگار ہے، اس طریقے سے جو ساری چیزیں اہمیت کو بتاتی ہیں، پھر وہاں کے یہاں تک شریعت یا خود ہمارا قانون رک نہیں جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی انسان اپنی بیٹی کو پیٹ میں مارتا ہے تو اس کی سزائیں بھی ہیں، ہماری شریعت میں بھی ہے اور ہمارے قانون میں بھی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک طرف ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کے قتل پہ پابندی بھی لگا رہے ہیں۔ جب روایت ہم مسائل شریعہ دیکھتے ہیں، جب روایت کو دیکھتے ہیں تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بیٹی، ایک نطفہ جو ابھی ٹھہرا ہوا ہے، بیٹی کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، ابھی نطفہ ٹھہرا ہے تو کسی بھی مرجع کی اجازت نہیں کہ آپ اس کو گرا سکتے ہو، اس کو ابارشن کرا سکتے ہو، کسی طریقے سے اس کا نقصان کر سکتے ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ جو ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے، جب وہ بڑا ہونے لگے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ اس کے اندر روح آ گئی، وہ بچہ بڑا ہونے لگا یا وہ نطفہ انسان بن گیا انسان کی شکل میں آ گیا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ نطفے کی صورت میں بھی اس کو گرانے کا انسان کو اختیار نہیں۔ اسی طریقے سے ہم قانون دیکھتے ہیں تو وہاں بھی پابندی ہے کہ نہیں کر سکتے، گرا نہیں سکتے اس کو۔ تو ہم سماج کی کس ذہنیت کو لے کے چل رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک طرف مذہب بھی منع کر رہا ہے، دین بھی منع کر رہا ہے، دھرم بھی منع کر رہا ہے، دوسری طرف ہمارے ملک کا قانون بھی منع کر رہا ہے، اور تیسری طرف خود ہماری ذہنیت، جب کوئی قتل ہو جاتا ہے، کسی کا مرڈر ہوتا ہے، وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے کوئی، ہم اس کی سرزنش کرتے ہیں، ہم اس کو ملامت کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں اس کو جیل بھیجا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تو ہم کس منہ سے سڑک پہ آتے ہیں جبکہ ہم ایک ماں باپ ہو کے اپنے اولاد کے قاتل بن جاتے ہیں؟ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم قاتل بھی ہیں، دوسری طرف قتل کے خلاف بھی ہے؟ ہم اپنے بچے کو قتل کر دے رہے ہیں لیکن نہیں، ہمیں قتل سے نفرت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، تو یہ ہمیں ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک مالی مسئلہ ہوتا ہے تو جس طریقے سے بیٹی کو بیاہنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے بیٹے کو تعلیم دینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مالی اعتبار سے جو ہے وہ بیٹوں پہ کم پیسہ خرچ ہوگا اور بیٹیوں پہ زیادہ خرچہ ہوگا۔ جی، تو ہر لحاظ سے ہمیں ضرورت ہے معاشرے میں کہ بیٹیوں کی حفاظت ہو، اس کو محفوظ رکھا جائے اور اس طریقے سے قتل سے روکا جائے معاشرے کو۔ جی بہرحال یہ ہماری آج کی گفتگو تھی، بیٹی کی اہمیت، بیٹی کی عظمت کے حوالے سے، اور خاص کر اسلام کا جو نقطہ نگاہ ہے اس سلسلے میں وہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے پیش کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو سب کے لیے مفید رہی ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے، پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔